بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونستعين والله خير المعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام تحية الإكرام على رسول الكريم مولانا ومولانا الثقلين عقب رب المشرقين طه وياسين عبد القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام تحية الإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام: إني لم أقل أشهر ولا بكر ولا مفسد ولا ظالم، بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وسلم. آج میں یہ چاندرات کی مجلس اور 1446 ہجری کے شروع کی پہلی مجلس جسے آپ حضرات کے سامنے میں گفتگو ہونے کا شرف شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کے طور پر صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ خدائی معصومین انشاءاللہ اور آپ لوگوں کی دعاؤں کے سہارے اور نوجوانوں کے ساتھ اگر ملا تو اس اشرف اللہ میں ہماری گفتگو معرفت امام اور مقصد سفر امام کے ساتھ. اس لیے کہ ان مجلسوں کا مقصد کیا ہے، کیوں پر شہزہ بچھائی جاتی ہے. 1400 سال ہو گئے اور مجلس ہو رہی ہے. اب تو مخالفین کی طرف سے یہ سوال پوچھنے لگے کہ کب تک رو گے، کب تک مجلس ہوگی. تو ان ساری چیزوں کے پیش نظر اب ہم مجلس کرتے ہیں، ہم فرش بچھاتے ہیں، ہم عزاداری کر رہے ہیں، ہم کلیازاری کر رہے ہیں، ہم روحانی کر رہے ہیں، ہم سینہ سبی کر رہے ہیں. اگر آپ متوجہ ہیں میرے نوجوانوں تو آپ میڈیکل سائنس سے پوچھیے. میڈیکل سائنس کہے گا اگر 3 مرتبہ کسی نے اپنے ہارٹ کی سائڈ لیفٹ سائڈ جہاں بھی ہوتا ہے زور سے اچانک 3 مرتبہ اپنے سینے پہ مار دیا تو اس کا اٹیک پڑنے کا امکان ہے. دھڑکنیں رک سکتی ہیں، یہ میڈیکل سائنس کو. مگر وہی میڈیکل سائنس اور شہزاد پہ آ کر کے دم خود رہ جاتا ہے. میرے نوجوان حضرات پہچانو امام حسین کی آزاداری کا کیا نتیجہ ہے کہ جس دل کے اوپر 3 مرتبہ جھٹکے سے اگر مار دیا جائے زور سے تو وہ دل اپنا کام کرنا چھوڑ دے. نتیجہ کیا ہوتا؟ دھڑکن بند ہوئی اور جیسا بھی مصعب نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. مگر اب آپ سوچئے کہ ایک بار نہیں، ایک دن نہیں، چاند رات سے لے کر کے اور کم سے کم 8 ربیع تک مسلسل نوجوان اپنے سینے پہ زور زور سے مارتے ہیں نام حسین لے لے کر کے. اور صرف ہاتھ سے نہیں مارتے ہیں، صرف ہاتھ کا ماتم نہیں کر رہے ہیں، پیٹ بھی کر رہے ہیں، سینے سے خون بھی نکل رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. مگر کسی کے تک دھڑکن ہوئی ماتم کرنے کی وجہ سے کسی کو کچھ ہوا. جیسے جیسے ماتم کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے زندگی ملتی جاتی ہے. یہ سب جملے صرف بابا کے لیے نہیں ہیں. غور کرنا پر شہزاد نے کیا کیا.
ہم فرش ازل کے اوپر آ رہے ہیں، مجلسیں کر رہے ہیں. یاد رکھیں مقصد امام حسین اس وقت سمجھ ہی نہیں سکتی دنیا، اور نصرت کو اس کیوں نہیں مقصد سمجھ میں آیا، کیوں نہیں فرش ازل بچھاتے. نام کو بہت سے لوگ اب لینے لگے. آپ تو یوٹیوب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر وقت لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، یوٹیوب اور فیس بک کو ساری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ کثرت بھی ہوتی جا رہی ہے. ادھر بھی ذکر اہل بیت و ذکر حسین، اور یہ تک کہا جا رہا ہے کہ اگر اہل بیت کا جب تک دامن نہیں پکڑو گے اس وقت ذلیل اور رسوا رہو گے. اتنا تو سمجھ میں آ گیا، جس سے اہل بیت کو چھوڑ دیا ذلیل ہو گیا. عزت، شرافت، مقام، منزلت سب در اہل بیت پہ ہے. سوال پڑھے اتنا ہی تھا. جو کچھ بھی ہمیں عزت و شرافت مل رہی ہے وہ اسی طرح ہے. اور میرے نوجوانوں میں اسی لیے عزت کہا کرتا ہوں، یاد رکھنا جو انسان اس چوکھٹ پر جتنا گر کے رہتا ہے، میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، جو انسان اس چوکھٹ پر جتنا گر کے رہتا ہے یہ اسے گرنے نہیں دیتے ہیں، اتنا ہی اٹھا لیتے ہیں. میرا عزیز پہچانے آپ، یہاں جو جتنا گر کے رہتا ہے یہ اسے گرنے نہیں دیتے، اسے اتنا ہی اٹھا لیتے ہیں. گرے ہوئے کو اٹھا لیتے ہیں، گرے ہوئے کو اٹھا لیتے ہیں، اور اب ایسا اٹھا کر کے سینے سے لگاتے ہیں کہ جو کل رات تک لعنتی تھا وہ علیہ السلام بن جاتا ہے. آپ محسوس کریں کہ نام لینا پڑے گا نوجوانوں. گول کی زندگی کیا ہے؟ 9 محرم تک کس زمرے میں تھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے زندہ 9 محرم کے پہلے، صبح عاشور سے پہلے تک حضور علیہ السلام نہیں نا. لیکن صبح عاشور کے بعد تو کیوں کہا؟ اس لیے کہ آتے ہی اپنے آپ کو حسین کے قدموں پہ گرا دیا. تو جو اپنے آپ کو گراتا ہے، جو حسین اٹھاتے ہیں، تو ساری دنیا اپنے سر کا تاج بنا لیتی ہے. اور جس کو حسین نے گرا دیا ساری دنیا مل کر کے بھی اسے اٹھا نہ پائی. یہ پیغام میرے نوجوانوں ذہن میں رکھنا، جسے اہل بیت گرا دے کوئی اٹھا نہیں سکتا، اور جسے اہل بیت اٹھا لے، بلندی عطا کر دے، عزت عطا کر دے، مقام عطا کر دے، اس ساری دنیا کی طاقت مل جائے، گرا نہیں سکتی. یہ فرش عزا ہے. اس کے مقام کو سمجھیے کیا ہے، کہاں رہ گئے ہیں. میں کچھ جملے اپنے نوجوانوں کو عرض کروں. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام کے فکر ہے، اور جسے مذاہب علوم میں شیخ دامش مصری علیہ السلام نے تحریر کیا مقدمے. امام سے سوال ہوا. دیکھیے میں نے کہا کہ امام کو پہچاننا ہے. جب تک امام کو پہچانیں گے نہیں، امام کا مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا. نہیں جملہ اور پہلے عرض کر دوں. دیکھیں معرفت کی بات ہے، مقصد امام کا سمجھنا ہے کہ معرفت ضروری ہے نا. ایک ہی نام کے 2 کیریکٹر تاریخ میں دیے، ایک ہی نام کے 2 کیریکٹر تاریخ میں دیے ہیں. لیکن میں آپ اس سے پہلے بھی مجھے سن چکے شیطانی کی شہادت کے موقع تھے. میرا ہدف صرف اتنا ہوتا ہے کہ پیغام پہنچے. مجھے بابا نہ رہتی، میرا ہدف صرف نوجوانوں تک بات کو پہنچانا ہے. اگر غور سے سن کر کے میری بات کے اوپر ایک نے بھی عمل کر لیا نا تو میں اس بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں گا. اور اگر وہ راضی ہو گئے تو دنیا ناراض ہوا کرے. مجھے انہیں راضی کرنا ہے، مجھے
مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کھیروا والے مجھے دوبارہ بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے، میں پہلے دن کہہ رہا ہوں، لہٰذا یہ توقع نہ کیجیے گا کہ مولانا وسیم جو ہے وہ نعرہ حیدری والی مجلس پڑھے گی، نہیں، وہ آپ کی مرضی ہے کہ بیچ میں خوش ہو کر کے نعرہ حیدری لگا دیجیے اور لبیک یا حسین لگا دیجیے، لیکن اس چیز کو سمجھ لیجیے، پہلے ہی بھی کہہ رہا ہوں تو میں عرض کر رہا تھا ایک ہی کردار، ایک ہی نام ہے، دو کردار ہے، نام ایک ملتا ہوا نام ہے لیکن دو کردار، معرفت اور پھر مقصد، امام کی معرفت اور مقصد دونوں کو سمجھنا ہے۔ حر نام کے دو شخص ہیں، ایک کربلا میں ہے جو امام حسین کو لے کر کے آ گئے، بظاہر میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں یہ نہ سوچنا کہ حر لے کے آیا ہے، کربلا تک حسین حر کو لے کے آئے ہیں، دل معاف کرنا ایک بات اور آ گئی، صلوات پڑھے تو بہت معذرت کے ساتھ میرے نوجوان دوست ذرا سے کھڑے ہو جائیں، میری طرف نہیں پبلک کی طرف سینہ کو، یہ اللہ بیٹھے ہوئے سینے پہ دیکھیے آپ، ان کے لکھا ہوا ہے یا حسین اور مارکیٹ، بہت معذرت کے ساتھ ان سے بھی معافی چاہتا ہوں میں، اور جتنے لوگوں کے سینے پہ لکھے ہوئے ہیں اس طرح ٹی شرٹ پہنتے ہیں ان سے بھی یاد رکھے، تمام مراحل پر متفقہ فیصلہ ہے، حکم شریعت ہے کہ جس طریقے سے قرآن کے ہر حرف کو بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا، جس طرح قرآن مجید کے ہر حرف کو بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا، ویسے ہی معصومین کے نام کو بھی بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا۔ اب اگر کوئی جوان، کوئی بزرگ، کوئی بچہ یا حسین کی ٹی شرٹ پہن رہا ہے یا علی کی ٹی شرٹ پہن رہا ہے یا حسن کی ٹی شرٹ پہن رہا ہے تو یاد رکھے وہ حرام کام کر رہا ہے، جتنی بار کو ٹچ کرے گا، اگر وضو سے ہے تو ٹھیک ہے اس کے لیے، لیکن اگر وضو سے نہیں ہے ہاتھ لگائے گا تو گنہگار ہوگا۔ پہن رہے ہیں کیوں پہن رہے ہیں؟ برکت کے لیے پہن رہے ہیں، کیوں پہن رہے ہیں صاحب؟ محبت ہے اس لیے پہن رہے ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اگر بغیر وضو کے ہاتھ ٹچ ہو گیا تو محبت تو سزا بن جائے گی، کہ برکت نہیں ملے گی، عذاب ملے گا، گناہ میں لکھا جائے گا۔ میں کہتا ہوں یہ جوان بزرگ میرا سمجھدار ہے، یہ معذرت چاہتا ہوں، یہ جوان ہے، یہ پہنے ہے، اس کو پتا ہے یہ بغیر وضو کے نہیں چھونا ہے، لیکن یہ بچہ بھی بیٹھا ہے، ان کو دیکھ کر کے اس بچے کے دل میں شوق پیدا ہوگا کہ میں بھی یا حسین کی ٹی شرٹ پہنوں، یہ جا کے باپ سے فرمائش کرے گا، ایک بار دو بار مان لیا کہ منع کیا، لیکن پھر ضد کیا، بچہ رونے لگا، باپ ہے بیٹے کی محبت میں ٹی شرٹ لا کے دے دیا، یہ تو احترام کر لے گا، مگر بچہ آپ کہیں گے اس کے اوپر ابھی شریعت ہی نہیں ہے، مکلف ہی نہیں ہے، اس کا تکلیف ہی نہیں ہے، اس پہ نہیں ہے، لیکن وہ جو عمل کرے گا اس کا سارا ٹھیکا والدین کے ساتھ جائے گا، لہذا اس چیز کا احترام کرے، اہل بیت کا نام ضروری نہیں کہ سینے پہ لکھ کر کے، اب یہ جملہ بھی کہوں میرے نوجوان غور سے سننا، سینے پہ یا حسین لکھنے سے کوئی حسینی نہیں ہوگا جب تک عمل میں حسینیت نہ آئے، اگر حسینی بننا ہے تو عمل میں حسین کو لاؤ، کردار میں حسین کو لاؤ، کردار میں حسین ہو، عمل میں حسین ہو، تب تو حسینی ہو، ورنہ زبان سے تو دوسرے بھی کہہ رہے ہیں آج کل یا حسین، تو فرش ازا کیا ہے؟
اس کا مقام کیا ہے جس پہ آپ آ کے بیٹھے ہیں؟ پھر میں اعتراض کر رہا ہوں، ہمارے فرماتے جب مجلس حسین میں آؤ تو باوضو آؤ، باوضو باطہارت۔ کیوں؟ عزیزو آپ پہچانے ہم خود اس کا اہتمام کرتے یا نہیں کرتے؟ یہی چادر آپ گھر میں بچھائیں، بچہ جوتا پہن کر کے چلا جائے، بچہ اس پہ دوڑ رہا ہے، شرارت کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، کوئی منع کرتا ہے؟ نہیں۔ اور اب تو پھر میں کہوں گا کہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، بچے کی شرارت دیکھا ماں باپ کو اچھی لگی، اس نے کیمرہ چالو کیا، اس کا قید کر دیا اور دوسروں نے دیکھو میرا بیٹا کیسے کر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ وہی بچہ فرش پہ آیا، وہی چادر دھو کر کے ہم نے امام حسین کے نام پہ بچھا دی، اور اب وہی بچہ شرارت کرنے لگا۔ باپ کی نظر نہ بھی پڑی ہو، کسی محلے والے نے دیکھ لیا، کسی بڑے نے دیکھ لیا، سمجھایا، ڈانٹا، ضرورت پڑی تو ایک تماچا لگا بھی دیا دھیرے سے کہ سمجھا رہے سمجھ میں نہیں آ رہا، بیٹھ جاؤ ذرا فرش اعضاء کے باہر جا کر کے۔ قبلہ کوئی کسی کے بچے کو ایک تماچا لگا کے دکھا دے، آستینیں پلٹ جائیں گی، تم سے کیا مطلب میرے بچے کو مارا کیوں؟ لیکن اسی فرش اعضاء پہ تربیت سکھانے کے لیے باپ کی آنکھوں کے سامنے بچے کو ڈانٹ بھی رہے، مار بھی رہے، اجنبی ہے، غیر ہے، مگر باپ کی آستین نہیں پلٹ رہی ہے، اس کے بجائے سر جھک رہا ہے۔ بھائی تمہارا احسان یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس فرش اعضاء کے اوپر اتنا احترام سکھایا جا رہا ہے، ادب سے بیٹھو، احترام کرو۔ پھر میں اتنا کہہ رہا ہوں، میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، شریعت کے قانون کی روشنی میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر عورت ان ایام میں جن ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، ان ایام میں اگر مجلس حسین میں آ جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے، آ سکتی ہے مجلس میں۔ لیکن بہت سی جگہ پہ میں نے دیکھا اور سنا ہے کہ ان ایام میں بھی عورتیں فرش پہ نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی مجلس میں؟ میں اس لائق نہیں ہوں گی کہ فرش حسین پہ جاؤں۔ میرے عزیزو سنیے، ہے نا، کیوں صاحب یہ فرش کا احترام ہے۔ یہی چیزوں کو دیکھ کر کے امام ایک صحابی نے امام سے سوال کر لیا، مولا یہ فرش اعضاء کی جو اتنی تاکید کی جا رہی ہے، اہمیت بتائی جا رہی ہے، عزت بتائی جا رہی ہے، عظمتیں بتائی جا رہی ہے، اس کا اتنا احترام کرایا جا رہا ہے، آخر کیوں؟ آخر کیوں؟ نوجوانوں کو توبہ دے دیا، نوجوان کا جواب سن لو۔ فرمایا مولا کیوں اس فرش اعضاء کی اتنی عظمت ہے، اتنا احترام ہے، اتنی عزت ہے، اتنا وقار ہے، اتنا مرتبہ ہے، اس کے بارے میں تاکید کی جا رہی ہے۔ امام نے کہا تم اس فرش کو سمجھ کیا رہے ہو؟ مولا یہ تو عام چادر یہی گھر میں بچتی ہے، کوئی بات نہیں، اسی کو ہم نے ہمارے حسین کی مجلس کے فرش پر بچھا دیا تو اس کا اتنا احترام۔ امام نے آواز دی، یاد رکھنا یہ کوئی عام فرش نہیں ہے، جب حسین کے نام پر بھی جائے تو اس کا مرتبہ مصلی الہی ہو جاتا ہے۔ یہ فرش اعضاء مرتبہ مصلی الہی، مصلی الہی، اور آسان پہ وہ جانماز تو اس پہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ پر یہی ہے بات دونوں میں، فرش اعضاء میں اور جانماز میں، جانماز پر سجدہ کیا جاتا ہے، جانماز پر نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن فرش اعضاء تمہیں سکھاتا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، سجدہ کرے تو کیسے کرے۔ اگر فرش اعضاء کا ہوتا ہے یہ تو نماز پتہ نہ چلے، عظمت نماز نہ پتہ چلے۔ یہ فرش اعضاء کیا ہے؟ مصلی الہی۔ امام کہتے ہیں کہ اور سنو فرش اعضاء کیا ہے؟ مولا کیا ہے فرش اعضاء؟ کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ کیوں میں جنت کہہ رہا ہوں؟ امام کا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں ھذا خطۃ من خطۃ کربلا، یہ کربلا کا ایک خطہ، ایک ٹکڑا ہے۔ کربلا تو جنت ہے نا عزیزو، کربلا جنت ہے، جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ مولانا بیٹھے ہو، حدیثوں میں روایت ہے کربلا کی ضرور جنت کا ایک ٹکڑا، آپ پہچانو۔
فرش اعظم کیا ہے؟ کربلا کا حصہ، کربلا کا حصہ ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو فرش اعظم کیا؟ اب اپنے مقام کو پہچانا میرے عزیز، اپنے مرتبے کو سمجھنا کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں فرش اعظم کیا سمجھتے ہو؟ ابھی تو فرش اعظم کی صفت بتا رہا، ابھی جملے میں امام نے فرش اعظم کی عظمت کو بتائی ہے، لیکن اس میں آپ اپنا مقام کی پہچان لے رہے جو اتنے بیٹھے ہوئے۔ امام کہتے ہیں جو فرش حسین رشتہ ہے تو اس کے اوپر سید الانبیاء میرے جد آتے ہیں، اس پر سید الاولیاء میرے جد علی آتے ہیں، اس پہ سیدہ کائنات و سیدہ جنت خاتون معیشت جناب زہرا تشریف لاتی ہیں، اس پر سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین آتے ہیں، یہ سردار آتے ہیں، اور جب یہ سردار آتے ہیں تو ان کے ساتھ تمام انبیاء چلے آتے ہیں۔ اب میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں عزیزو یہاں پر رک کر کے، چلیے پنجتن آئے وہ صدر ہے، صدر ہے تو صدر آ کر کے صدر مجلس بیٹھ گئے، جب کہ بیٹھتے نہیں صدر مجلس، مگر مان گیا تھوڑی دیر کے لیے کہ پنجتن صدر مجلس بیٹھ گئے، پھر انبیاء آئے، آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، زکریا، یعقوب، یونس، یہ انبیاء فرش پہ بیٹھے، مجلس شروع ہوئی، اذان آئے، یہ فرش اللہ کی عظمت ہے عزیزو، ہمیں وہ مقام عطا کرتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم مجلس کے فرش پہ آ کر کے کس نبی کے پہلو میں بیٹھ رہے ہیں۔ ہم میں سے کون آدم کے پہلو میں بیٹھا، کون نوح کے پہلو میں بیٹھا، کون ابراہیم کے پہلو میں بیٹھا، اگر جب فرش حسین پہ بیٹھ کر کے انبیاء کے ہمنشینی کا شرف نہیں حاصل کر سکتے تو جنت میں انبیاء کے ساتھ کیا رہو گے؟ کیا بات ہے میرے عزیزو، فرش اعظم کی اہمیت ہے، اس کا احترام کرو، اس کا مقام سمجھو، اس پر اہل بیت آتے ہیں۔ اور اب جملہ سننا، امام فرماتے ہیں جب مجلس شروع ہوتی ہے نا تو اس پر مظلوم کربلا خود تشریف لاتے ہیں، امام حسین تشریف لاتے ہیں، اور شیخ جعفر شستری لکھتے ہیں کہ وہ صرف آتے نہیں ہیں، پھر مولا کیا کرتے ہیں کہ امام حسین فرش پہ جب آتے ہیں تو وہ اپنی نگاہوں سے ایک عزادار کو دیکھتے ہیں۔ میرا عزیزو پہچانو، مجلس پہ بیٹھ کے نگاہیں حسین میں منتخب ہو جاؤ، مجلس کے فرش پہ بیٹھ کر کے نگاہیں حسین میں منتخب ہو جاؤ، بڑا مرتبہ ہے عزیزو جس کو حسین منتخب کر لے، جس کو حسین اپنی نگاہوں میں لے لے، اپنی نام پر باتیں صرف دیکھتے نہیں ہے بل ہوا یتکلم معہ، بلکہ وہ اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ میرے عزیزو فرش اعظم کی اہمیت سمجھو، اس پہ بیٹھو، حسین تم سے باتیں کریں گے، حسین تمہاری گفتگو سنیں گے، حسین تمہارے تم سے باتیں کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، یہ اور بات ہے کہ ہم دیکھ نماز کیا ہے، نماز گفتگو پروردگار کا نام ہے، میں ادھر موضوع نہیں لے کے جا رہا ہوں، لیکن صرف اتنا یاد کرو، نماز خدا سے بات چیت کا دوسرا نام ہے۔ جب انسان مصلی پہ آتا ہے تو خدا سے بات کرتا ہے، تو کیا بات چیت گفتگو یعنی ایک گھر سے بولے تو گھر سے بولے، کم سے کم دو آدمی آپس میں بات کرے اسے گفتگو کہتے ہیں، گفت و گفت ہے نا، یہ بھی کہے وہ بھی کہے، تو آپ تو کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو، آپ تو کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو نا، ہم پڑھ رہے ہو، دوسرا سورہ پڑھ رہے ہو، ذکر رکوع کر رہے ہو، ذکر سجود کر رہے ہو، تو آپ تو بول رہے ہو، ادھر والا بول رہا ہے وہ سنائی دے رہا ہے، کیوں نہیں سن رہے ہو بھائی؟ جب گفتگو کرو گی اسی کے گھر میں جا کے، اسی کے گھر میں جا کر کے باتیں کرو، اور وہ نہیں سن رہا، کیوں؟ اس وہ تو کہہ رہا ہے، ہم کیوں نہیں سن پا رہے اس کی بات؟ اس لیے نہیں سن پا رہے کہ ہمارے کانوں پہ ہمارے گناہوں کے پردے پڑے ہیں۔ میرے نوجوانوں، ہمارے کانوں پہ ہمارے
आजादार बनना है ना। मजलिस का माहौल आया, मौसम आया, जिल्हिज का महीना जैसे जैसे गुजरने लगता है तैयारियां होती है और उसके बाद कुछ आवाज उठती है, मेरी मजलिस, उसकी मजलिस, मेरा तबर्रुक, उसका तबर्रुक, मेरी अंजुमन, उसकी अंजुमन, ये मेरा तेरा है। वो क्या आप इमाम हुसैन को नाम पे बिछा रहे हैं, तो किसी और के नाम पे बिछा रहा है। आप इमाम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, तो किसी और का कर रहा है। आप इमाम हुसैन के नाम पे तबर्रुक बांट रहे हैं, तो किसी और के नाम पे बांट रहा है। आप केवल इमाम हुसैन के नाम पे है, तो उसकी किसी और के नाम पे है, किसी और के नाम पे मातम हो रहा है। जब सब हुसैन के तो मेरी कहां से हुई? नहीं बोल दिया अजीज हो, जब सब मेरे इमाम हुसैन के हैं, फर्ज हुसैन का, मजलिस हुसैन की, अज़ाना हुसैन का, अंजुमन हुसैन की, जिक्र हुसैन का, नहा हुसैन का, मातम हुसैन का, तबर्रुक हुसैन का, सब हुसैन का है, तो इसमें मेरा कहां से आया? इसमें मेरा कहां से आया? अल्लाह ने करे कि आओ, गनीमत से कह रहे हो, देखिए हम लोग जो गुफ्तगू करते हैं वो मुतलक होती है, आम होती है। जिस बस्ती में कर रहे हैं खुदा दाता ऐसा नहीं उस बस्ती वालों को टारगेट बना रहे हैं, लेकिन नौजवानों को मुतनब्बे कर रहे हैं, मुतवज्जे करते हैं कि खुदा का खास्ता शैतान इनके अंदर हुलूल न करे, और आज तो नहीं है कल ये कहने लगे तो या तो पहले से मुतवज्जे हो जाए। अभी आपने सुना ना पिता से, सरदार साहब से, कि सब कुछ खुदा का है, हमारा है ही नहीं, है ना? तो यहाँ तो सब कुछ हुसैन का है, हमारा कुछ है ही नहीं, तो हम लड़ाई क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं हिंदू में जिंदा काम करता हूँ, याद रखना, ये जो कुछ करते हो ना, कोई बल बिछा रहा है, कोई झाड़ू दे दे, कोई तबर्रुक बांट रहा है, कोई मजलिस पढ़ रहा है, कोई मजलिस कर रहा है, कोई नोहा पढ़ रहा है, कोई मातम कर रहा है, यकीन मानो मिंबर से कह रहा हूँ, मैं मिंबर से कह रहा हूँ, अरब के साए में जुमला कह रहा हूँ, किसी में जुरात और हिम्मत और ताकत नहीं है कि वो मजलिस कर ले, वो मजलिस पढ़ ले। मेरे बड़े भाई मेरे दोस्त बैठे हुए, उनकी इजाजत से मैं जुमला इन्हीं के हवाले कर रहा हूँ, बहुत माजरत के साथ। मेरे साथ तो हो चुका है, ऐसा नहीं, हर आदमी के साथ होता है, कभी-कभी हो जाता है। देखिए हम लोग जो मजलिसें पढ़ते हैं, ये ड्यूटी, आप हिस्सा बांट रहे उसकी ड्यूटी, आप फर्ज बिछा रहे उसकी ड्यूटी। नहीं, मैं एक और मिसाल दूँ उसके लिए। नौजवानों, आप मजलिस में आए, आपने देखा कि वहां पर फर्श बिछा है, इससे ज्यादा हो गया, पीछे फर्श रखा हुआ है, बानिया में मसलन अंदर बैठा हुआ है, वो मजलिस सुन रहा है, जो पीछे आया वहीं से उसने फर्श उठाया, बिछा लिया, या पीछे बैठा हुआ कोई उठा उठ करके बिछा लिया। क्यों उठे? ये फर्श तुमने क्यों बिछाया? अंदर से एक आवाज आई, ये लोग खड़े हैं, फर्श रखा है, बिछा दो। फर्श रखा है, बस भाई बात पहुंचनी चाहिए, फर्श रखा है, बिछा दो। उठ गए, फर्श बिछा दिया। ये आवाज किसने दी? ये मजलिस पढ़ने के लिए मैं आ गया, मेरी औकात थी कि मैं आ जाता, या माफ किएगा बानी मजलिस और शबीर भाई बात भाई तीनों से माजरत के साथ, इनकी हैसियत भी मुझे बुला के पढ़वा लेते, या किसी को भी, किसी जाति को, सरदार साहब को, बहुत सी बस्ती वाले इस बात के डर पे थे, कोशिश कर रहे थे कि वसीम साहब हमारे यहाँ कभी अशरफ पढ़ दीजिए, गवाह है, बताया कि फला जगह फला, और अभी भी फोन आ रहे हैं, हुजूर मन्नती मजलिस, वो वक्त नहीं है भाई, माफी चाहते हैं, ये मेरे पास वक्त क्यों नहीं? मैं ये जो कह रहा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, क्यों? जबकि एक मजलिस रात को पढ़ूंगा, एक मजलिस सुबह पढ़ूंगा, दिन भर तो खाली होगा।
مگر ادھر سے آرڈر نہیں ہے دوسرے کا. اللہ کو جانا تک نہیں ایسا پڑے گا. مگر کچھ مجبوریاں ہم نہیں جا سکتے. آ کے گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں نے کہا اس کی اجازت لے لی آپ کے سامنے. میں صرف تمہارے ذہن کو متوجہ کرنے کی بات کہہ رہا ہوں. سامنے کی بات کہا ہوں. ذرا پہچاننا جو میری تیری وجہ سے ہوتی ہے اور جہاں ہوتی ہے ان کو پیغام دے دینا, ان کو بتا دینا. تو وسیم رضوی نے ممبر سے یہ جملے پڑھے ہیں اور آج کل کہنے کی ضرورت نہیں, یہ موجود ہے سامنے, ریکارڈ ہو رہا ہے, ریکارڈ گفتگو ہے. سب پہچانے کیوں ایسا ہو رہا ہے. میں جب یہ اللہ سے مغرب کے بعد میری ملاقات ہوئی اور ساتھ میں کیا پالا صاحب بھی تھے اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, سجاد میں بھی تھے. میں نے اسی وقت پوچھا کہ کیا ہوا, انہوں نے کہا ایسا ہو گیا. میرے پاس کچھ دن پہلے علی گڑھ سے فون آیا تھا کہ ذاکر چل گئی. میں نے ان کو فون کیا کہ بھائی آپ کے ذاکر کا انتظام ہوا کہ نہیں ہوا. انہوں نے مولانا بھائی دیکھیے شہزادی جو مرضی اہل بیت جس کی جہاں نوکری لگا دے, جس میں نوکری لگا دے. انہوں نے کہا مولانا 2 گھنٹے پہلے آپ فون کیے ہوتے تو پھر کام ہو جاتا. ابھی 2 گھنٹے پہلے میں نے تم سے ایک مولانا سے بات لے لیا, آج تک نہیں ہوا تو کیا کرتے. میں کرنے والا تھا یہ ادھر سے, ان کو پتا تھا کہ میں پہنچوں گا کہ اور ان سے ملاقات ہوگی کے لیے بات کروں گا. مگر انہوں نے پہلے ہی وہاں نوکری کسی کی لگا دی. بات سمجھ میں آئی. فرش بچھا رہے ہو نوکری ادھر سے لگ رہی ہے, تورق بانٹ رہے ہو نوکری ادھر سے لگی ہے, جھاڑو دے رہے ہو نوکری ادھر سے لگی ہے, مجلس پڑھ رہے نوکری ادھر سے لگی ہے. مالک بھی تو نوکری لگاتا ہے. بھائی نوکر کون رکھے گا؟ آپ کے گھر میں کوئی اور نوکر رکھ سکتا ہے کسی کو؟ آپ کا گھر ہے تو آپ کے گھر میں نوکر میں رکھوں گا تو میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں صاحب یہ نوکر رکھ لو, اس سے زیادہ تو نہیں. رکھنا نہیں رکھنا یہ آپ کا فیصلہ. میرے نوجوانوں میری بات پہنچنی چاہیے. میرے دوستو ہے فیصلہ مالک کرے گا. اب کون مجلس پڑھے گا, کون فرش بچھائے گا, کون تورق بانٹے گا, کون جھاڑو دے گا, یہ ساری نوکری اہل بیت لگاتے ہیں. مالک وہ ہے وہ لگاتے ہیں. تو جب نوکری مل جائے تو اکڑنا نہیں چاہیے بلکہ سجدے میں سر رکھ کے تھوڑے کا شکرانہ ادا کرو کہ اس لائق اہل بیت نے سمجھا کہ ہمیں اپنے گھر میں نوکر بنا لیا. میرا عزیزو اہل بیت نے اس لائق ہمیں سمجھا کہ اپنے گھر کا نوکر بنا لیا. اور پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں میرے عزیزو, جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں خدا ان سب کو سلامت رکھے. ان کو انہوں نے بھی بہت سی جگہ دیکھا ہوگا, ان کے مشاہدات میں الحمدللہ ہم لوگ ذکر حسین کے لیے جاتے رہتے ہیں بستی بستی. بہت سی جگہ بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہے. کچھ جگہوں پہ باقاعدہ دکھایا کہ حضور یہاں پر فلاں صدی تک مجلسیں ہوتی تھی, فلاں سن تک یہاں مجلس ہوتی تھی, اب نہیں ہو رہی ہے, اجڑ گیا. یہ بیچارہ غریب اس کے پاس کچھ نہیں تھا مگر اس کے ہاں آج بھی مجلس ہو رہی ہے. فلاں صاحب کے ماشاءاللہ سے 8 بیٹے تھے اور اب بھی ہے ان کی اولادیں, اور باحیثیت امریکہ لندن میں ہے, کما نہیں ہے. میں انڈیا کا فرشتہ ہو گیا. فلاں غریب کے کوئی اولاد نہیں تھی, لاولد تھے, مگر آج بھی ان کا فرش بچھ رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے میرے عزیزو؟ یاد رکھنا یہ ساری گفتگو, یہ ساری باتیں یہ جو عمل میں آ رہی ہے نا, یہ نیت کے اوپر ہے. جس نے اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کر کے دکھاوے کے لیے کیا تھا, ریاکاری شامل تھی جس کے عمل میں, اس کا فرش اٹھ گیا, کھنڈر ہو گئے, وہ لوگ ختم ہو گئے. اور جس نے اخلاص کے ساتھ فرشادہ بچھایا تھا, نسل نہیں بچی مگر فرش بچا ہوا ہے. اگر چاہتے ہو فرش باقی
الناس. میرے عزیزوں یہ فرش اعلیٰ ہے, اس کو پہچان لو. جب فرش کی عظمت کو ہم سمجھیں گے تو امام کو سمجھ میں آنا شروع ہوگی, تب ہم امام کو سمجھ سکتے ہیں. اور جب امام سمجھ میں آئے گا تو مقصد بھی سمجھ میں آئے گا کہ امام نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کیوں, اتنا بڑا سفر کیا کیوں. میرے عزیزوں بھائی جو گفتگو اور یہی نہیں میرے عزیزوں, ذرا پہچانے اپنے آپ کو. ایک کبھی آپ نے دیکھا ہوگا گھر سے کہہ کے نکلے اپنی بیوی سے, اپنی ماں سے, گھر والوں سے, تب ریاضہ خانے کا نام لے کر کے کیونکہ ہم مجلس کو جا رہا ہوں, آدھا راستہ کے امام مالک کے قریب تک آ چکے تھے. اچانک فون آ گیا کسی کا, اور آپ بات کرتے ہوئے دوسری طرف چلے گئے. کبھی آپ نے خود مشاہدہ کیا ہوگا اپنی زندگی میں, کبھی یہ ساری چیزوں کو سوچا کرو کیوں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. فرش حسین تک آ گئے تھے, قریب تک بس امام مالک داخل ہو کے فرش پہ بیٹھنا تھا. فون آ گیا یا کوئی بلاوا آ گیا تو بات ہو گئی, کوئی کام یاد آ گیا, کچھ بھی وجہ ہو گئی, اور وہیں سے واپس ہو گئے. اور ایک صاحب نکلے تھے کہیں اور جا رہے تھے, انہیں کسی اور کام سے جانا تھا. کار میں مجلس کی آواز آئی, ادھر نہ جا کر کے قدم ادھر گھوم گیا اور فرش پہ آگے بیٹھ گئے. بھائی آپ کو کہہ رہے تھے میں مجلس میں نہیں رہ پاؤں گا, اور کرنا میرے عزیزوں میں جانتا ہوں یہ رات کا آرام کا اس میں گفتگو سمیٹتا ہوں, لیکن پہچانے اپنے آپ کو ذرا سا, پہلے اپنے کو تو پہچانے, اس لیے کہ خود رسول اور مولا کائنات کے دونوں کے فطرے ہیں. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہی خدا کو پہچانے گا. اب اگر اہل بیت کو پہچانے تو پہلے اپنی اوقات پہچانے. اس اہل بیت کی محبت کے صدقے میں ہمیں کیا مقام ملا ہے. جا کے کہیں اور ارے صاحب آپ کو کہا تھا مجلس میں نہیں جا پائیں گے, تو بلا جگہ کام سے جانا ہے. کیا ہوا, کہہ رہے ہو تو کام پہ ابھی دیر تھی, انہوں نے کہا مجلس کرنا. یہ کیوں ہوئی دیر, کام میں داخل ہوئی, آپ کو اتنی مہلت کیوں ملی مجلس. یاد رکھنا روایت میں ہے فرش عزا پہ وہی آئے گا جسے امام بلائیں گے. اور یہ بھی جملے روایت میں ہے کہ جو فرش حسین پہ آتا ہے امام کی طرف سے, تمہارا امام جو پردے میں ہے ان کی طرف سے ایک پیون کہہ لیجیے, کلرک کہہ لیجیے, اٹینڈر کہہ لیجیے, معین ہوتا ہے کہ جو رجسٹر لے کر کے کھڑا رہتا ہے, مجلس میں آنے والے کا اٹینڈنس لگا رہا ہوتا ہے. اس مجلس میں اتنے وقت فلاں ابن فلاں آیا. غور کرنا میرے عزیزو, دیکھو امام کے رجسٹر میں فلاں ابن فلاں مجلس میں حاضر ہوا, امام نے نام لکھا. اب بتاؤ میں تمہیں, میں یہاں آیا ہوں, میرے والد تو نہیں آئے تھا, لیکن امام کے رجسٹر میں میرے آنے کے ساتھ میرے والد کا بھی نام لکھ گیا. یہ چچا بیٹھے ہوئے ہیں, بزرگ جتنے بھی جن کے والدین نہیں ہیں, خدا ان کی مغفرت کرے, مگر کسی کے والد عمر میں 10 سال, کسی کو 20 سال, کسی کو 50 سال ہو گئے. بیٹا آیا, باپ 50 سال پہلے مر چکا تھا, مگر امام کے رجسٹر پہ اس کے باپ کا نام آج بھی زندہ ہے. میرے عزیزو یہ فرش اعلیٰ کی برکت نہیں ہے تو کیا ہے. بات پہچان رہے, یہ شرف فرش اعلیٰ میں دے رہا ہے. یہ مجلس حسین ہے کہ جس کے صدقے میں ہمیں یہ مقام ملا. عزادات کی اہمیت کو آپ کیا جانتے ہیں؟ بات کرنے ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں, عزادات ہونا کوئی کھیل ہے, اور پوری ذمہ داریوں سے کچھ اور کہنے جا رہا ہوں. میرے نوجوانوں, جہاں تک آواز جاری سن لینا, اس کے بعد فیصلہ کرنا فرش حسین پہ بیٹھنا ہے یا باہر رہنا. پہلی چیز تو وہی آئے گا پر پر جسے امام بلائیں گے, زہرا بلائیں گی, پرمیشن دیا جائے گا, جس کا اٹینڈنس لگائی جائے گی, وہی آئے گا. نہیں آ رہا تو سمجھ لو باہر کا
दूसरी चीज अज़दात, ये कोई छोटा मोटा ओहदा नहीं है, अज़दात होना ये ओहदा है, ओहदा मनसब पोस्ट, और ये कोई मामूली पोस्ट नहीं, पूरी जिम्मेदारियों के साथ मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह खालिस्तान की किताब जनाब हबीब ने बताई कि सवाल हयात तो पहले आ चुकी है, रसूल फकीह नेट पे भी पड़ी हुई है वो किताब। उसको लिखते वक्त जब मैं तहकीक कर रहा था जनाब हबीब के बारे में, तो एक ख्वाब इन्हीं का लम्हा शब्द का कुछ उस्तुरी अलग अलग करना, बस ख्वाब सुनियो मेरी उस तमाम मेरे अजीजों से पहचाने अज़दात कितना बड़ा शरफ है। पहले एक सवाल मैं अपने नौजवानों से करता हूँ, ये बताओ करबला के शहदा इनसे बड़ा किसी का मकाम और मर्तबा है? किसी का मकाम रुतबा करबला के शहीदों से नहीं है ना? और उन शहीदों में असहाब अहमद को छोड़ो, तो असहाब में हबीब से बड़ा कोई किसी का मर्तबा है? याद रखना, मैं जुमला कहा करता हूँ कि जिस तरीके से इमाम हुसैन के इमाम हो, इमाम के अलावा जिस तरह अहले बैत में गाजी अब्बास सबसे बुजुर्ग है मर्तबे के एतबार से, वैसे ही असहाब हुसैन में हबीब इब्न वज़ाहिर सबसे बुजुर्ग है मर्तबे के एतबार से। इससे बड़ा क्या मर्तबा होगा कि इमाम खत लिख के बुला रहे रजूल फकीह का खिताब दे रहे, मर्द फकीह, ये सारी चीजें है ना। अब वो शेख जाफर लिखते हैं कि मैं बिस्तर पे लेटा, ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत में पहुंच गया। बहुत गौर से सुनना मेरे दोस्तों, ये पैगाम और ये तोहफा इस अशरफुल्लाह की पहली मजलिस का, तो ये याद रखना, अपने आप को फिर पहचानते रहना, सोचना कि हम क्या हैं, क्या शरफ मिला इस माशाअल्लाह से। हम अपने आप को हल्के में लेते हैं नहीं, कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं जन्नत में हूं और इमाम मसनद पे बैठे हैं, इमाम हुसैन और असहाब हुसैन शुहदाए करबला इमाम के आस-पास है। मुझे आते हुए देखा, अब इससे भी एक जुमला फिर कह रहा हूं, इमाम ने जैसे ही मुझे आते हुए देखा आवाज दी, ऐ हबीब इस्तकबाल करो, मेरा जाकिर आ रहा है। इस्तकबाल करो, मेरा जाकिर आ रहा है। आप समझे कुछ जाकिर के मर्तबे को, जिसके इस्तकबाल के लिए हुसैन हबीब को भेजे। कभी जाकिर को हल्का नहीं समझे, छोटा नहीं समझे। हाँ, जाकिर है अपने इल्म के एतबार से, अपने औकात के एतबार से तो जिक्र कर रहा है, और इंसान है, इंसान से कभी कभी गलतियां हो जाती है। अगर गलती हो जाए तो आप बुजुर्ग, आपको पता है, मोहब्बत से, शफ़क़त से, अच्छे अंदाज उसको बता दीजिए, मुझे कर दिए भैया ये चीज आपको गलत है। अपने बाहिर होने का रोग न डालें, मोहब्बत से बता दें, अकेले में बता दें। बाज़ीज़ों, इस्तेमाल करो, मेरा जाकिर आ रहा है। इस्तेमाल क्या हबीब ने लेके आए इमाम के पास, उन्होंने इमाम से अपनी फरियाद रखी, वो गुफ्तगू नहीं पेश करनी, मुझे आप बस आप नतीजा पेश करना है और मैं इसको तमाम करना है। क्या है ना, मेरा जाकिर है, गुफ्तगू किया, इमाम ने अपने पास बिठाया, और अब उसके बाद हबीब ये रुखसत होना चाहते शेख जाफर, हबीब से कहा जो है रुखसत कर दिया, ये रुखसत करने के लिए चले। तो ये इंसान थे शेख जाफर, उनके दिल में सवाल था और उन्होंने हबीब से सवाल कर लिया, ए हबीब क्या कह रहे हैं आपके, आपका बड़ा मर्तबा, बड़ा मकाम, बड़ी मंजिल, सुना अजीजों, मैं नतीजा दे रहा हूं, बड़ा मकाम, बड़ा मर्तबा, बड़े अजमत, आपको सब कुछ मिला। इमाम हुसैन के बचपन के दोस्त आप हैं, इमाम ने आपको दोबारा जिंदगी अता की है। आप इमाम हुसैन पर दोनों मर्तबा शहीद हुए हैं, कुर्बान हुए हैं, एक बार शहीद पे एक कुर्बान हुए हैं, बचपने में कुर्बान हुए, इमाम ने जिंदगी अता की, फिर इमाम के ऊपर आप करबला में आके शहीद हो गए, इमाम के साथ रहे, इमाम के पहलू रहे, इमाम ने आपको मर्द फकीह कहा, आप शहीद हुए, बड़ा दर्जा शहीदों में भी आपको मिला। उसके बाद आप जन्नत में भी आए, तो जन्नत में इमाम के पहलू में आपको जगह मिली, इमाम के हम इमाम रहे, दुनिया में भी इमाम के साथ, जन्नत में भी इमाम के साथ बड़ा मर्तबा मिल चुका। हमें अब तो आपके दिल में कोई
حسرات, کوئی آرزو, کوئی خواہش, کوئی تمنا کچھ بچی نہیں ہوگی, ہے نا؟ نہیں نا بچی ہوگی یا بچی ہوگی؟ چچا کچھ نہیں بچی. حبیب کہتے نہیں, اے میرے مولا کے ذاکر, ایک حسرت ہے. حبیب آپ نے بولا حسرت, کہا ایک حسرت ہے. حبیب جلدی بتائیے وہ حسرت کیا ہے؟ حبیب فرماتے میرے دل میں بس اتنی سی حسرت, آرزو, تمنا, خواہش ہے کہ خدا ایک بار اور مجھے زندگی عطا کرے, میں زمین پر جاؤں. تو میرے ہاتھوں کو جوڑ لیا. حبیب کس زمین پہ جانے کی بات کر رہے ہیں, کس دنیا میں آنے کی بات کر رہے ہیں جس نے آپ کو ستایا, آپ کو شہید کیا, آپ کے مولا کو شہید کیا, آپ کے مولا کے پورے گھر کو شہید کر دیا, اس کے گھر میں آپ اس دنیا میں جانے کی بات کر رہے ہیں. کہا ہاں اسی دنیا میں جانے کی بات کر رہا ہوں. شیخ جعفر پوچھتے ہیں مولا جلدی بتائیے اس دنیا میں دوبارہ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ آواز دی, صرف اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ جب میں زمین پر مولا حسین کے نام کا فرش بچھتے ہوئے دیکھتا ہوں, اس پر پہ عزاداروں کو بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں, عزاداروں کے مقام اور مرتبے کو دیکھتا ہوں, ان کی منزلت کو دیکھتا ہوں, تو دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے. خدا ایک بار مجھے دنیا میں بھیجے, میں مجلس میں بیٹھ کے حسین کا عزادار بن جاؤں. میں مجلس میں بیٹھ کر کے حسین کا عزادار, ہم جس حبیب کا ماتم کر کے ہم اور آپ عزادار بن رہے ہیں, وہ حبیب حسرت کرتا ہے کہ میں فرش حسین پہ بیٹھ کے عزادار بنوں. اب سمجھے عزادار کا مقام. بس انشاءاللہ گفتگو آگے کر ہوگی. اب آپ نے پہچانا مقام کیا ہے عزادار. عزادار کو جن کو نہیں, چاند دیکھ لیا محرم کا, سیاہ لباس پہن لیا, عزا فرش عزا بھیج گئے. بتانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو کہ یہ بستی حسین کے چاہنے والوں کی بستی ہے. چاروں طرف سیاہ پرچم, اس بات کی خود علامت ہے کہ کھیروا جلال پور حسین کے سوگ میں ڈوب چکا ہے. زہرا کا لال یہاں مہمان آ چکا ہے. ابھی آپ نے سن لیا کہ چاند نظر آئے, آپ کو بیٹھ گئے نا مطلب کرنے کے لیے, مگر یہی چاند جو زینب نے دیکھا ہوگا کیا کچھ سنا. مگر میں وقت کو شاہد یا کوئی منظر نہیں پڑھوں گا, ایک واقعہ سنا. میں چاند رات کی مجلسوں میں اکثر ہی واقعہ پڑھتا ہوں, مجھے بڑے دل کو لگا ہوا یہ واقعہ. اس کتاب میں بہت پہلے پڑھا, محسوس کریں. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ آزاداری ہم کو ہماری ماں سے ملتی ہے. اس میں ہماری ماں بہنوں کا ہم سے زیادہ رول ہے. آپ مجلس کو اٹھے اور چلے آئے, یہاں سے گھر پہ گئے, کھانے میں دیر ہوئی تو آپ چلانے لگتے, اتنی دیر ہو گئی کھانا نہیں ملا. لیکن کبھی سوچا ہے کہ یہ عورتیں مجلس میں بھی آتی ہیں, گھر کا سارا کام بھی کرتی ہیں, مگر اف نہیں کرتی کہ مجلس کرے یا کھانا پکائے. ذمہ داری بھی ادا کر رہی ہے, وہ گھر کی بھی ذمہ داری اور مجلس کی بھی ذمہ داری ادا کرتی ہے. میرا سلام ہے ماں بہنوں کو. ایک ماں تھی جس کی کل کائنات ایک بیٹا تھا. شوہر کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا. ایک ماں تھی, اس کی کل کائنات ایک بیٹا تھا. ایک وبا سی آئی بیماری کی, اور بیٹا اس بیماری میں ملوث ہوا, اور دھیرے دھیرے آخر زندگی میں اس بیٹے کا انتقال ہو گیا. جوان بیٹا, کل سرمایہ وہی بیٹا,
بیٹا مر گیا، ماں نے آس پڑوس والوں کو بلایا، میرا بیٹا مر گیا ہے، اور اس کے تشییع جنازہ میں شریک ہو، اس کو غسل و کفن بھی نہ ہو، جنازہ لے جاؤ۔ جلدی جلدی اس کے جنازے کو تیار کروایا ماں نے، اور بیٹے کو دفن کر دیا۔ دوسرے ہی دن فاتحہ خوانی بھی رکھ دی کہ اگر چاند ہو گیا تو پھر میرے بیٹے کی فاتحہ بھی نہ ہو پائے گی۔ بہت رو گیا اگر بات پہنچ گئی دل تک۔ اچھا مقام میری ماں بہنیں سن رہی جملے سنے، ماں نے دوسرے کو فاتحہ کیا، نیاز دلائی، مجلس ہو گئی، رات ہوئی، چاند نظر آیا، قبرستان گھر کے قریب نہیں تھا۔ میں مرتبہ بالا خانے پہ آئی اور چھت پر سے محرم کا چاند دیکھنے کے بعد قبرستان کی طرف رک کیا، بیٹے کو پکار کے کہتی ہے میرے لال اب آج سے تیری ماں تجھے نہ روئے گی، آج سے فاطمہ کے لال کو روئے گی۔ آج سے فاطمہ کے لال کا ماتم کروں گی، تجھے نہیں یاد کروں گی۔ میرے عزیزو ذرا سوچو، کسی ماں کے ایک ہی بیٹا اور وہی کل کائنات ہو، کتنی ماں کو یاد آئے گی؟ ارے ہمارے محلے کا کوئی مر جاتا ہے تو مجلس میں محرم میں بالخصوص ہمیں یاد آتی ہے، فلاں تھا ماتا ہمارے ساتھ کرتا تھا، فرش پہ ہمارے ساتھ رہتا تھا، ازداری میں بچڑ کے ہمارے ساتھ حصہ لیتا تھا، ساری چیزیں نا، مرثیہ پڑھتا تھا، مجلسیں پڑھتا تھا، تبرک بھی بانٹتا تھا، سارا کام کیا کرتا تھا۔ جس کی کل ایک بیٹا ہو اور مجلس کا سارا انتظام وہی کرتا ہو، اس ماں کو ہر قدم میں بیٹا یاد آئے گا نا۔ لیکن وہاں لکھا ہے کتابوں میں کہ ماں نے ایک بار بھی بیٹے کو یاد نہیں کیا، مجلس بھی کر لی، فائدہ بھی بچھا دیا، تبرک بھی بانٹ لی، وہ مجلس کر رہی ہے۔ 10 دن ہو گئے، بیٹے کا نام زبان پہ پا کے نہیں آیا، 11 محرم گزر گئی، 12 محرم گزر گئی، حسین کا فاتحہ کیا، جیسے ہی کربلا والوں کا سہیل کر لیا نا، اب میرا نام ماں کو یاد ہے، میں نے بھی اپنے بیٹے کا صرف فاتحہ کیا تھا، آج کربلا والوں کا فاتحہ ہو گیا۔ ماں کو خیال آیا کہ چلو بیٹے کی قبر پہ اور بیٹے کو روزانہ مجلس کو سنا دوں، بتا دوں بیٹا میں نے تجھے نہیں یاد کیا، میں تجھے نہیں روتی تھی، میں زہرا کے لال کو روتی تھی۔ یہ سوچ کر کے ماں جیسے ہی بیٹے کے قبر کے پاس پہنچی، کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش بی بی بیٹے کے قبر پہ بیٹھی ہوئی اس طرح بیٹھ کے رہی ہے، کیا نبی وہ ماں قریب ہے اور آنے کی بات کہتی بہن لگتا ہے تمہارا جوان مارا گیا۔ کہاں؟ میرا جوان مارا گیا، میرا گھر اجڑ گیا۔ بہن میں تمہیں تمہارے لال کا پرسہ دیتی ہوں، مگر یہ تمہارے بیٹے کی قبر نہیں ہے۔ جاؤ بتاؤ تمہارے بیٹے کا کیا نام ہے، میں معلوم کر کے تمہیں بتا دوں کہ تمہارے بیٹے کی قبر کون سی ہے۔ آپ کو بیٹی نے کہا کہ میرے بیٹے کی ہی قبر نہیں محسوس کیا تم نے جو زیادہ، یہ میرے بیٹے کی ہی قبر ہے۔ آواز نہیں بیٹی، یہ تمہارے بیٹے کی نہیں، یہ میرے بیٹے کی ہے۔ تمہارے بیٹے کی قبر کہاں ہے بتاؤ، میں معلوم کر لیتا ہوں نام کیا ہے۔ مگر اس سے نہیں بتایا، پھر قائدے ہی نہیں پائے یہ اے بی بی یہ میرے بیٹے کی ہی قبر ہے۔ جب 2-3 بار بات ہوئی تو کہتی ہے ایک مرتبہ کیسی ماں ہو اپنے بیٹے کی قبر بھول گئی، میں سوار ہو گئی۔ آج جملہ جیسے کا حسن و ختم کر لو، آج والی بی بی نے جیسے یہ جملہ کہا، کیسی ریچ بی بی مارکن نے جیسے ادوان کی ماں نے کہا کیسی ماں ہو اپنے بیٹے کی قبر کا تمہیں خبر نہیں، بیٹا کہا تھا تمہیں نہیں معلوم، پر آج والی بی بی کہتی ہے اور تو کیسی ماں ہے کہ بیٹے کو دفن کر رہی، بیٹے کا اب بھول گئی۔ پیدا سننا تھا آواز ہی نہیں، میں اپنے بیٹے کو نہیں بھولی، مگر انصاف کرو، میں اپنے بیٹے کو ماتم کرتی یا اپنی شہزادی کے بیٹے حسن حسین کا ماتم کرتی، علی اکبر کا ماتم کرتی، ارے میں ان کا ماتم کر رہی تھی۔ ارے تم نے بھی دیکھا، تم نے
توڑ کی